السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو نماز کی اہمیت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میرے سبسکرائبرز پٹھان نصیب، نوشاد بالرم پوری اور دانیال عباسی کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ یہ بالکل فری ہے اور آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ انسان کو ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں، لیکن صرف ایک سجدہ انسان کی ساری الجھنوں کو سلجھا دیتا ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ جن کو نماز پڑھنے سے سکون نہ ملے، ان کو چاہیے کہ وہ نماز سکون سے پڑھیں۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں، مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کامیابی مل جائے، لیکن جب مسجد سے آواز آتی ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو کوئی زحمت نہیں کرتا۔ جس چیز کو انسان ساری زندگی ہر جگہ تلاش کرتا رہا ہے، وہ خود اسے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ منزل حق کے حصول کے لیے نماز نہایت ضروری ہے، کیونکہ مومن کی معراج ہی نماز ہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو اے لوگو، تمہارا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا؟ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچو کہ تمہیں وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ فجر کی نماز کو لازم کر لو، یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔ ہمارا ہر کام آسان ہو جائے گا اگر دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ نماز کی فکر کو اپنے اوپر لازم کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح نماز مایوس دلوں کو روشنی بخشتی ہے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے ادا کرو، ساری زمین تمہاری مسجد ہے۔ نماز صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے مدد مانگنا سکھاتی ہے، انسانی مساوات، وقت کی پابندی اور برائیوں سے بچنا سکھاتی ہے۔ نماز جماعتی زندگی اپنانا، اتفاق و اتحاد سے رہنا اور مسلمانوں سے محبت کرنا سکھاتی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور عاجزی و انکساری سکھاتی ہے، اور نماز غرور اور تکبر سے بچاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی نماز اپنے گھر میں ایک ہی نماز کے برابر ہے، قبیلہ یا محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر، اس مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے 100 نمازوں کے برابر، اور میری مسجد میں 50,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خضوع و خشوع اور اچھے رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرے، تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو۔
اور اس نماز کی برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑو، اے مومن، ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ اگر نماز پڑھنے کے بھی پیسے ملتے تو آج ہر مسلمان نمازی ہوتا، جبکہ نماز دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ یا اللہ پناہ دے ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، اور ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔